الصبح بدا من طلعته. روحانی اجاز جسمانی اور روحانی علاج کا مستند مرکز، جس میں آپ جان سکتے ہیں جادو، جنات، کام کاروبار اور رشتوں کی بندش، شادی میں رکاوٹ، جائز محبت کا حصول، روحانی وظائف، روحانی تعویذات، حساب و استخارہ اور ہر قسم کا روحانی علاج۔ رابطے کے لیے فوری ڈائل کیجیے 03445499 نمرود کے زمانے میں کلدانیوں نے اپنے دارالحکومت بابل شہر میں 6 ایسے عجیب و غریب سحری طلسمات بنا رکھے تھے کہ جن کے کمالات سے آج بھی انسان حیران ہے۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلے تانبے کی ایک ایسی بطخ بنائی ہوئی تھی کہ جب کوئی شخص یعنی چور، مجرم یا جاسوس شہر کی حدود میں داخل ہوتا تو اس تانبے کی بطخ سے ایک ایسی مخصوص آواز آتی تو لوگ اس چور یا مجرم کو پکڑنے کے لیے اس کی تلاش میں نکل جاتے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر انہوں نے ایک ایسا نکارہ بنایا ہوا تھا کہ جب کسی شخص کی کوئی چیز، مال، رقم وغیرہ گم ہو جاتا تو اس نکارے کو آ کر بجاتا تو اس نکارے سے آواز آتی کہ تمہاری چیز یا تمہارا مال فلاں جگہ یا فلاں شخص کے پاس موجود ہے۔ جادوگروں نے جہاں پر گمشدہ اور مال رقم کے لیے نکارہ بنایا ہوا تھا، وہیں پر انہوں نے گمشدہ افراد کے لیے ایک ایسا آئینہ تیار کیا ہوا تھا کہ جب کسی شخص کا کوئی عزیز لاپتہ ہو جاتا تو اس آئینے کے سامنے آ کر اس کو دیکھتا تو وہ اپنا عزیز جو لاپتہ ہو چکا ہوتا تو اس آئینے میں نہ صرف اس کو نظر آتا بلکہ وہ جس حال میں یا جس مقام پر ہوتا وہ بھی اس کو اس آئینے میں نظر آتا تھا۔ نمبر 4، نمرود کے دربار میں ایک ایسا مخصوص تالاب یا حوض بنایا گیا تھا کہ جب سال کے اندر کسی مخصوص دن میں نمرود، اس کے درباری اور امراء و سلاطین خوشیاں منانے جمع ہوتے تو اپنے گھروں سے وہ مختلف مشروبات اپنے اپنے برتنوں یعنی گلاس یا برتنوں وغیرہ میں لے کر آتے تو وہ اس تالاب میں آ کر ڈال دیتے اور وہ ان ساروں کا مشروب اس ایک تالاب کے اندر مکس ہو جاتا اور وہ خوشیاں مناتے اور ناچ گانا اور مختلف رسومات ادا کرتے۔ لیکن جب ان کو اپنے مشروب کی دوبارہ طلب ہوتی پینے کے لیے تو وہ اپنا جام اس تالاب کے قریب لے کے جاتے تو جو انہوں نے اپنا مشروب اس تالاب کے اندر ڈالا تھا اور جو مکس ہو چکا تھا وہی مشروب انہی کے جام، انہی کے گلاس میں دوبارہ واپس آ جاتا اور اسی کو وہ نوش فرماتے۔ اور نمرود کے دربار میں 5واں ایک ایسا عجیب و غریب تالاب موجود تھا کہ جس سے سچ اور جھوٹ کا پتہ لگایا جاتا، اور وہ ایک ایسا تالاب تھا جس کے اندر بیک وقت 3 خوبیاں موجود تھی۔ اس کی سب سے پہلی خوبی یہ تھی کہ جب کسی شخص کے اوپر مقدمہ درج ہوتا تو اس سے سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے اس کو اس تالاب کے اندر یعنی بھرے ہوئے پانی کے تالاب کے اندر اتارا جاتا۔ اگر وہ شخص سچا ہوتا تو وہ پانی اس کی ناف تک رہتا اور وہ شخص نہ ڈوبتا، اور جو شخص جھوٹا ہوتا تو وہ پانی اس کے سر سے بلند ہو جاتا اور وہ شخص ڈوبنے لگ جاتا۔ اور اس کی تیسری حیران کن یہ خوبی تھی کہ اگر وہ ڈوبنے والا شخص اگر توبہ طائب ہو جاتا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا تو وہ پانی اس کے سر سے دوبارہ نیچے ہو کر ناف تک آ جاتا۔ اور نمرود کے دربار میں 6واں اور اس کا آخری جو سحری طلسم انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ اس کے دربار کے عین وسط میں ایک ایسا سحری درخت تھا کہ جس کا سایہ سائلین اور اس کے درباری حضرات کی تعداد کے مطابق بڑھتا اور اگر تعداد کم ہو جاتی تو اس کا سایہ بھی گھٹ جاتا۔ مثال کے طور پہ اگر نمرود کے دربار میں 1000 یا 1,00,000 سائلین ہیں تو وہ اس کی تعداد کے مطابق سایہ پھیل جاتا، اور اگر چند ہیں یا سینکڑوں میں ہیں تو وہ تعداد کے مطابق اس کا سایہ کم ہو جاتا۔ اب نمرود کے ان سارے سحری طلسمات سے جو اس نے چند اپنے دربار میں بنائے ہوئے تھے، ایسے حیران کن کمالات سے آپ اس کی تاریخ کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیسے حیران کن کمالات جادو کے زور پر انہوں نے بنا رکھے تھے۔ تو اس سے جادو کی تاریخ کا آپ خود اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔
نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔